بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کے لائق نہیں، انہیں معزول کر دیا جائے، یا کم از کم یہ خلیفہ رہیں اور وزیر ہم، تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ انسان کو غصہ اور شہود دیا گیا ہے، جس سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تم بھی گناہ کرنے لگو۔ فرشتے بولے، مولا کریم، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے، خواہ کتنا ہی شہود اور غصہ ہو۔ حکم ربی ہوا کہ اچھا، تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ قسم کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہود دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جائے گا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت، جو بڑے پرہیزگار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہود دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو، اور روزانہ اسم اعظم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو۔ یہ دونوں 1 مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے۔ اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچا عام ہو گیا اور بہت مقدمات ان کے پاس آنے لگے۔ ایک روز ایک نہایت حسین و جمیل عورت نے، جس کا نام زہرہ تھا، یہ ملک فارس کے رہنے والی تھی، اس نے اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق زدہ ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی۔ عورت نے کہا، میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اختلافات ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیز میرا شوہر بہت غیرت مند ہے، اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا، لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو، پھر میں تمہاری اور تم میرے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ چلی گئی، مگر ان کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی۔ آخر اسے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں۔ سر آنکھوں پر وہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا اور ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، یا بت کو سجدہ کریں، یا شوہر کو قتل کریں، یا شراب پی لیں۔ انہوں نے سوچا کہ اسم اعظم اسرار الہی ہے، اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ بت پرستی کرنا شرک ہے اور قتل حق العباد۔ لاؤ شراب پیتے ہیں۔ چنانچہ شراب پی لی۔ جب شراب پی کر مست ہو گئے، زہرہ نے ان سے بت کو سجدہ بھی کروا لیا اور شوہر کو قتل بھی، اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ زہرہ تو اسم اعظم پڑھ کر صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی۔ جب ہاروت ماروت کا نشہ اترا تو یہ اسم اعظم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم و شرمندہ تھے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے۔ دونوں شام کو حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت اور مغلوط ہو کر سب کچھ کر بیٹھے۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے۔ تمام فرشتوں نے خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لعن تن کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ پھر یہ دونوں حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے۔ آپ نے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی۔ بہت روز کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجیے کہ یا تو یہ دنیا بھی عذاب قبول کرے یا آخرت کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں حکم الہی پہنچایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ،
دنیا کا عذاب فانی اور آخرت کا عذاب ابدالآباد تک باقی رہے گا۔ ہم کو دنیاوی عذاب قبول ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندھا لٹکا دے۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی تھی اور یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں، سخت پیاس سے ان کی زبان لٹکی ہوئی ہے۔ یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اللہ ہمیں ایسے شدید عذاب سے بچائے، آمین۔